السلام علیکم سر میں کافی دنوں بعد آپ کے پاس آیا ہوں. جن کی نسبتیں ہوتی ہیں نا اللہ والوں سے تو وہ حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرتے. کبھی بھی وہ بلا جھجک حق بات کہیں گے، یقین کریں. اور کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں. وہ اپنی حد تک کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں سچ بات کہنے سے. خیر میں آج جس موضوع پہ بات کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے اس موضوع کے حوالے سے میری آخری ویڈیو ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. کوئی مجھے بتائے گا کہ اس ملک کے اندر، پاکستان ملک میں کوئی ایسا ادارہ ہے، کوئی ایسا ادارہ جہاں پہ کوئی عام آدمی اپنی بات، اپنی پرابلم، اپنی کوئی ایسی چیز، اپنی تجزیہ، اپنی خواہشات بتا سکے، اپنی پرابلم بتا سکے؟ کوئی ایسا ادارہ ہے اس ملک میں؟ بالکل نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں. کسی بھی طرح سارے ادارے اوپر سے لے کے نیچے تک سب کرپٹ ہیں. اور ایسے کرپٹ نہیں ہے، بہت کرپٹ ہے. اللہ معاف کر دے. میں تو یعنی کہ ایک گندے میں، ایک کرپشن میں پاکستانی ملک کیسے چل رہا ہے یہ پتہ نہیں. لوگ بھی حیران ہیں. اچھا، ہم اگر سچ بولیں، لوگ مجھے سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا نا ہولا ہاتھ رکھا کرو، ہلکا رکھا کرو یار، اتنا سچ نہیں بولا کرو گے تم پھر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے. بھائی اب ہم مصیبت سے ڈریں گے کیا؟ نہیں. اب تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ پہلے بھی سچ بولا، ابھی بھی سچ بولیں گے، حق بات پہ لڑیں گے اور حق بات ہی کہیں گے. اور اچھا، ہم نہیں کہیں حق بات. ایک عام آدمی حق بات نہ کہے، عام آدمی اپنا تجزیہ بیان نہ کرے، عام آدمی اپنی چیزوں، اپنی خیالات کا اظہار نہ کرے. باقی کیونکہ وہ کرے گا تو سارے ادارے حرکت میں آ جائیں گے، غداری کا اس کے اوپر اسٹمپ لگ جائے گی، وہ بس اسے ملک سے باہر بھگا دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا، اس کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوگا. عدالت میں بھی سارے قوانین اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے. ایک عام آدمی اگر سچ بات بولے گا یا حقیقت بیان کرے گا یا اداروں کے خلاف کوئی بات کرے گا، اور سوشل میڈیا پہ آپ نہ بولیں ملک کے خلاف، آپ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، آپ یہ ایسا کر رہے ہیں، آپ غداری کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، ایسے ایسے فتوے لگ جائیں گے. اور جو اتنے بڑے بڑے چینل، نامی گرامی چینل، جن کو پوری دنیا سنتی ہے، جن کے تجزیے صبح شام لوگ سنتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں، ریکارڈ ہوتے ہیں، وہاں یہ جاگیردار وڈیروں کی اولاد ہیں. خود یہ لوگ بیٹھ کے صحافی اور یہ لوگ جا کے تجزیے کرتے ہیں، ملک کے خلاف پتہ نہیں کیا کہ بکواس کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، فوج کے خلاف بولتے ہیں. ان کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی ان کے لیے قانون نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارا قانون کس کے اوپر ہے؟ عام آدمی کے لیے. ایسا نہیں کرو یار، اتنا ظلم نہیں کرو، خدا کے لیے ایسا ظلم تو نہیں کرو، اتنی ایسا ناانصافیاں نہ کرو. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ٹک 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 ہو جائے، پھر ایک سیکنڈ لگتا ہے، ایک سیکنڈ. نہیں کرو ایسا. عوام کے ساتھ اتنا ظلم مت کرو، عام پبلک کے ساتھ. کہیں قوانین کچھ اور ہیں، کسی کے لیے کچھ اور ہیں. دوہرا معیار قائم ہے تو ایسی سلطنت کیسے چلے گی بھائی؟ بدبختی ہے اس ملک کی، کتنی بڑی بدبختی ہے، کیا بول سکتے ہیں. یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی. کوئی فوج کو گالیاں دے رہے تو کوئی اسلام کے خلاف بول رہا ہے تو کوئی اچھا خود جا کے انڈیا میں جا کے بیٹھ کے ہمارے سربراہ ہوں، عمران خان ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کے سب جا کے بیٹھیں گے جا کے. اور نواز شریف ہوں اور زرداری ہوں یا کوئی بھی ہو، اداکارائیں ہوں یا اپنے کھلاڑی ہوں، یہ جا کے انڈیا میں جا کے کچھ بھی بولتے رہیں، ملک کے خلاف کچھ بھی پیسے کی خاطر برا بھلا بھی کہتے رہیں، اور پھر عزت کے ساتھ واپس بھی آ جاتے ہیں. کوئی اداکارہ برا بھلا کہہ کے آتی ہے، اب سب کچھ اپنا لٹا کے، اور پھر وہاں کے کسی مولانا کی چرنوں میں بھی آگے بڑھ جاتی تو وہ معافی مل جاتی ہے اس کو. خیر یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ تو ایسی ہوتی ہی رہتی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہا کسی کو بھی.
اچھا، آج میں کچھ پیشن گوئی تجزیے بیان کروں گا میں ملک کے لیے، وہ ہوں گے تو خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے۔ بھائی ہمارا بھی تو حق ہے یار، ایسا تو نہیں کرو نا تم نے، ہم بھی تو ہماری بھی تو سنو یار، ہم بھی تو سنتے صبح شام تم لوگ کی بک بک سنتے ہیں نا، اسلام کے خلاف بھی تم لوگ بک بک کرتے ہو، اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا، اور پاکستان کے خلاف تو تم لوگ فوج کے خلاف بولتے ہو یار، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا نہ فوج کے خلاف نہ اسلام کے خلاف، یقین کرو، خاص طور پہ اسلام کے خلاف تو بھائی، جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، بس ختم بات۔ عمران خان سے مجھے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نواز شریف سے مجھے ذاتی دشمنی ہے، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، کسی سے کوئی نہیں، میں صرف پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، جہاں جہاں ناانصافی ہوگی، جس علاقے میں جس کے ساتھ، اس کے لیے میں بولوں گا، یہ میرا حق ہے اور یہ میرا فرض ہے، نہیں بولوں گا تو پھر میری گنہگار بھی ہوں گا اور میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ میں خیر تو اچھا، آج میں کچھ حقائق بیان پیشن گوئیاں کہلنے پیشن گوئیاں تو کیا اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیارے زیادہ بہتر جانتے ہیں، مستقبل کا حال میں کیا بتاؤں گا، میں تجزیہ اور لوگوں کی سوچیں بتا سکتا ہوں کہ کیا چل رہی ہے ملک کے اندر۔ اس سے پہلے پیشن گوئیاں کرنے سے پہلے میں کچھ جوتیوں سے بات نہ ہو جائے، جوتیوں سے آج کل ان کا ایک صاحب نے بولا یار آپ عمران خان سے آپ کو بغض ہے، میرے پہلے تہمت لگا دی انہوں نے، عمران خان سے آپ کو، اس لیے آپ عمران خان، بھائی عمران خان کے سے میرے سے بغض نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول کے خلاف بات کرے گا، جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا، جو فوج کے خلاف بات کرے گا، وہ میرا دشمن ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یار۔ نواز شریف سے مجھے کیوں چڑ ہے کہ انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں پہ گولیاں برسائی تھی کھلم کھلا عام پبلک کے سامنے، سارے پاکستان کے سامنے، ایسی عمران خان نے تیزاب منہ میں ڈالا، لوگوں کو کیا کیا گولیاں چلائی انہوں نے، ابھی کا واقعہ ہے یہ تو، کیسے ان سے محبت کر لوں یار، کیسے محبت کر لوں، نفرت ہے مجھے، بالکل نفرت ہے، کتنی بدبختی نہیں ہے پاکستان کی۔ عمران خان 2 سال میں گردوارہ بناتے ہیں اربوں روپے خرچ کر کے، 2 سالوں میں، پھر وہاں گردوارے کا افتتاح کرتے ہیں اور وہاں مکے گردوارے کو، سکھوں کی عبادت گاہ کو مدینہ سے تشبیہ دیتے ہیں، کتنے ظلم ہے، اللہ معاف کرے، کتنی بے ادبی ہے۔ ایسی نواز شریف کی ویڈیو میرے پاس موجود ہیں، اس کی بھی انڈیا میں، پاکستان میں جا کے یہ اللہ اور بھگوان کو ایک کر رہے نواز شریف، واہ یار واہ، کیا ظلم ہے، کیا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ، اور پیوس پارٹی والے جا کے مندر میں پوجا کر رہے ہیں بھگوان کی۔ پاکستان میں تمہیں صحیح ملا ہے، بے غیرت ہو تم لوگ، تمہیں بے غیرت ہی لیڈر ملیں گے، بے غیرت ہی لیڈر ملیں گے، جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ پاکستان سے محبت ہے، نہ ان کو کچھ بھی نالج بھی نہیں ہے اسلام کے بارے میں بھی، نہ پاکستان کے بارے میں ہلکی سی بھی، یہی تمہارے اوپر آئیں گے، قابض ہوں گے، اور پھر تم انہیں کی واہ واہ میں لگے رہنا ہمیشہ، ساری زندگی لگے رہو۔ خیر، فوج کے خلاف بولنا ہے کوئی، پتہ ہے فوج کے خلاف انہوں نے، اچھا کسی نے، میں بتا رہا تھا نا کہ کسی نے الزام لایا کہ آپ عمران خان سے بغض رکھتے ہیں، بھائی عمران خان سے بغض کی بات نہیں ہے، اب میں کوئی 100 سال پرانی بات لے کے تھوڑی اس کے اوپر تبصرہ کروں گا، تجزیہ کروں گا، میں جو موجودہ صورت حال ہوگی، جو موجودہ فتنہ ہوگا، اس پہ آدمی بات کرے گا نا۔ میں تو نواز شریف کے دور میں بھی بولا ہے، حق بات بولی ہے، طالبان کے دور میں بھی بولا ہے، خلاف بولا ہے، جو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کوئی۔ اب میں 1947 اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے تجزیے کرنے، اب اس دور میں کون سنے گا میرے تجزیہ سنے گا بھائی؟ تو عمران خان جو ہے کہ وہ ابھی جو فتنہ چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا نا، میں اپنے لوگوں کو سمجھاؤں گا، جو حقائق ہیں وہ بتاؤں گا۔ انہوں نے فوج کے خلاف، ان کے لوگوں نے کھلم کھلا گالیاں بکوائی، انہوں نے بکوائی نا، کھلم کھلا انہوں نے فوج کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کری، کھلم کھلا میڈیا کے اوپر، لیکن کوئی کسی نے کچھ نہیں کرا،
کیونکہ معیار کہیں اور کچھ اور ہے، اور کسی خطے میں پاکستان کے کچھ اور ہے، کسی لوگوں کے ساتھ کچھ اور قوانین ہیں، کسی لوگوں دوسروں کے ساتھ کچھ اور قوانین ہیں. صحیح ہے بھائی، ایسے ہی چلے گا ملک. انڈیا والے بڑے خوش ہوئے تھے جب انہوں نے فوج کو گالیاں بکی تھی. میں نے خود وہاں پہ انہوں نے بولا ہم نے جو 70 سال میں کام نہیں کرا، ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی فوج کو گالیاں بکنے کی یا برا بھلا کہنے کی پاک فوج کو. یہ عمران صاحب نے یوں چٹکیوں میں کروا دیا، روڈوں پہ لا کے عوام کو. فوج نے کچھ بھی ان کا نہیں بگاڑا. اب یہ کوئی دوسرے ملک دوسرے علاقے کا بھی ہوتا بندہ تو اس کو مار بھی دیا جاتا ہے، اس کو سر عام گولیاں بھی ماری جاتی ہیں، اسے پھانسی بھی دی جاتی ہے. یہ ہے بھائی پاکستان میں. انڈیا کو خوش کرا عمران خان نے. کیسے میں اس کا ساتھ دے دوں بھائی؟ پھر مدینہ شریف کا واقعہ انہوں نے 1400 سال کی تاریخ میں یزید نے کیا تھا یا انہوں نے کیا؟ وہاں نعرے لگوا دیے، بے ادبی گستاخی کروا دی تم نے. اس سے کون خوش ہوا پتہ ہے؟ سب سے زیادہ یہودی خوش ہوتے. یہودیوں نے بولا ہم تو اس تمنا میں ہم نے آل سعود کو لا کے بٹھالا تھا کہ ہم ان سے یہ کام لیں گے، یہ بھی کام نہیں کر سکے جو عمران خان نے وہاں پہ کام کروا دیا تم نے. تو انہوں نے انڈیا والوں کو خوش کرا اور انہوں نے یہودیوں کو خوش کرا. جن کے یہ ایجنٹ ہیں ان کے لیے انہوں نے کام کیا. میں تو بھائی اس کو پسند نہیں. میں تو نفرت کروں گا ایسے لوگوں سے، بالکل کروں گا، کوئی بھی ہو. پہلے کچھ جو آپ بولیں گے. اچھا اب یوتھیوں کے بارے میں کچھ بات ہو جائے. پہلے یوتھی مجھ سے بہت ناراض ہیں، میرے جاننے والے میرے دوست باپ بہت ناراض ہیں بیچارے. وہ بولتے ہیں بس آپ ہماری سنیں، آپ نہ بولیں، آپ پوسٹر نہ ڈالیں. یقین کریں کھلم میرے بہت قریبی لوگ ناراض ہو گئے. مجھے کئی گروپوں سے نکال دیا گیا سچ بات کہنے پہ. میں مفاد پرست نہیں ہوں بھائی، کیونکہ ہر جماعت میں مفاد پرست ہوتے ہیں جو کھاتے اپنی جماعت کا ہیں، اپنے لوگوں کا ہیں، اور گالیاں بھی پیچھے بک رہے ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں. میں منافق نہیں ہوں. جو غلط ہوگا وہ غلط ہوگا، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کے چاہے میرا اپنا سگا کیوں نہ ہو. جو غلط بات کرے گا تو اس کی غلط بات میں بولوں گا. تو بھائی میں پہلے یوتھیوں سے بات ہو جائے. آخر میں کچھ پیشن گوئیاں اور کچھ تجزیے بتاؤں گا جو خطرناک بھی ہوں گے نہیں بھی ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. یوتھی خوش ہو جاؤ. اچھا خیر، اس سے پہلے میں یوتھیوں میں کون کون شامل ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نام مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، یوتھی ہے. یقین کریں پتہ نہیں ذہن میں کیا چیز آتی ہے ایک دم یوتھی کا نام سن کے، اور پھر ان کی حرکتیں دیکھ کے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی میں یوتھی ہیں. یوتھی ہے. یوتھی میں کون شامل ہے؟ یوتھیوں میں فون آ گیا بھائی کسی کا، ایسا تو نہیں مجھے کہ خیر. یوتھیوں میں کون شامل ہے؟ یوتھیوں میں آزاد خیال عورتیں اور بدتمیز اولادیں. اور ان دونوں کی اس وقت ملک کے اندر پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے. جہاں میں دیکھ کے میرا اور میری مرضی اور وہ اپنا بدتمیز اولادیں یوتھیوں میں سر فہرست. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو یوتھی ہیں نہیں، اولاد اور اپنی بیویوں کی وجہ سے وہ یوتھی بن گئے. میں نئے بچوں کو نہیں بولتا، نئے بچے جو شامل ہیں اس میں ہر ملک کے ہر علاقے کے، ان بیچاروں کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان سیاستدانوں اور کرپٹ لوگوں کی وہ سازشوں اور نفرتیں، تعصب، میرے پر تعصب کا الزام لگاتے ہیں. تو ٹھیک لگاتے رہو، تعصب تو تم لوگ کرتے ہو بھائی. تو یہ وہ لوگ شامل ہیں اس میں. تو میں بچوں کو کچھ نہیں بولتا، بچوں کو وقت بتا دے گا ان بیچاروں کو. بچوں کو ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ابھی انہوں نے پاکستان کی سیاست کے بارے میں پتہ نہیں ہو، بس ہلا ہا اڑیا بولتے ہیں کہ بس ان سے تو اچھا ہے. ان سے کیا اچھا ہے بھائی؟ اب وہ خراب ہیں، ان کی خرابوں کی مثال کو تو یہ بھی تو انہوں نے کیا کر لیا. کوئی ملک میں ابھی یہ تین جماعتیں ہیں نا، تینوں کرپٹ ترین ہیں، بیمان ترین ہیں، منافق ہیں. یوتھی میں اور بہت سے لوگ شامل ہوں، پتہ نہیں. اور
ایک یوتھیوں میں نے پتہ نہیں کہاں میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا کہ یوتھیوں میں کون کون شامل ہے. ہاں اچھا، وہ لوگ شامل ہیں جو اسلام کا نام رکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ اسلام کا نام بھی رکھنا چاہتے ہیں. یوتھیوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. لبرل تو نہیں کہوں گا میں، لیکن بس نفسانی خواہشات کے ساتھ ساتھ اسلام، یعنی ان کی مرضی سے اسلام چلے. اچھا، اور بس یہ لوگ ہیں میرے خیال ہے، اور تو کوئی نہیں ہے ایسا. اچھا، فوج کو یہ گالیاں بکی انہوں نے، فوج کو انہوں نے گالیاں بکی اور لوگوں سے ہی بکوائیں. پاسپورٹ جلا رہا ہے کوئی، ویڈیو بنا رہا تھا، کوئی فوج کو گالیاں دے رہا ہے. بھائی میں سے ان سے یہ کہوں گا کہ جاؤ، اور اتنی ہمت ہے تم میں، اتنی غیرت ہے، اتنی ملک سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، امریکہ سے نفرت ہے، تو اپنے لیڈر سے بولو خدا کے لیے جائے. ایمبیسی تو اپنے ملک میں ہوتی ہے نا، کوئی تمہیں امریکہ تو تھوڑے بھیج رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے. ایمبیسی کے سامنے جا کے احتجاج کرو، پتھراؤ کرو، اس کے توڑ پھوڑ دو، اور ایبسولوٹلی ناٹ کے نعرے لگاؤ امریکہ کے ایمبیسی میں جا کے، اگر ہمت ہے تو. لیکن ہمت نہیں ہے کیونکہ تم لوگ بزدل ہو، بے غیرت ہو، تم لوگ صرف اپنے اوپر لوگوں کے پر ہی بھونک سکتے ہو. یہ پاکستانی قوم ایسی ہے، نہیں ہے ہمت. جاؤ جا کے اسلام آباد میں جلسہ کرو نا. اتنے مہینے گزر گئے، اب تک تو کوئی امریکہ کے خلاف تو کوئی جلسہ ہوا ہی نہیں ہے. صحیح کیوں نہیں چلے جاتے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں؟ نہیں جا سکتے، نہ جاؤ گے بھی نہیں تم لوگ. ہمت نہیں ہے، کسی میں بھی ہمت نہیں ہے. ہمت پیدا کرنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیاروں کی سے محبت لازمی ہے، تو پھر وہ ہمت ہوگی. ان میں محبت ہوتی ہے، وہ جان کی فکر نہیں کرتے. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، انہیں جان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے حق بات کہنے سے. تم لوگ کیا، تم لوگ ڈرپوک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نعرہ لگاتا ہے ملک کے اندر، اس کے اوپر تم گولیاں چلاتے ہو. تم میں کیا ہمت ہوگی؟ بیوقوف بنا رہے ہو لوگوں کو. کتنی بدبختی ہے. خیر، میں کچھ اچھا چند جلدی میں وہ لوگ بولنے دجال کے بارے میں سنا ہے کہ دجال جب آئے گا تو بڑے بڑے علماء سو اس وقت کے مسلمانوں میں، اور بڑے بڑے قابل لوگ، اور عوام اس کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلے گی. انہیں پتا ہوگا یہ دجال ہے، پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلے گی. یہ ان کی بہت بڑی بدبختی ہوگی، یا ان کے سمجھ لو کہ ان کے پر لعنت ہوگی کہ ان جانتے ہوئے بھی وہ دجال کے پیچھے پیچھے چلیں گے. میں کچھ پیشن گوئیں کلمے تجزیے میں کر دیتا ہوں جلدی کیونکہ بہت بڑی ویڈیو ہو جائے گی پھر بلا وجہ میں لوگ میرے خلاف. اللہ مجھے معاف کر دے. اور میں دیکھیں بھائی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، ذاتی طور پر کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو اسلام کے خلاف، فوج کے خلاف بولے گا، مجھے اسے نفرت ہے، چاہے وہ میرا بھائی بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو. اور یہ تو خیر ہیں، یہ لوگ سارے کے سارے ایسے ہیں، کرپٹ ہیں. زرداری ہوں یا نواز شریف والے ہوں یا عمران خان والے ہوں. میں چھوٹے چھوٹوں کی بات ہی نہیں کر رہا کہ آپ بولیں گے اپنے والے کو، علاقے والے کو نہیں بول رہے، اس کو نہیں بول رہا ہے، پختونخوا والے کو نہیں بول رہا. بولے نہیں، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو بولوں گا نا میں. یہ تو وہ تخت پہ بیٹھ چکے ہیں نا، ان کو اس لیے بولا جائے گا. پیشن کو بھائی یہ ہیں کہ خوش ہو جاؤ جوتیو، خوش ہو جاؤ. عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے، لیکن ابھی نہیں آئیں گے. آپ بولو گے یار یہ تو ہمیں ہی پتا ہے عمران خان آئے گا، وہ تو لیڈر ہے، وہ تو یہ ہے وہ ہے. تو بھائی میرے حقائق سن لو، پہلے حقائق سن لو کہ وہ کیوں آئیں گے اور لوگوں کی پلاننگ کیا ہے. یہ جو سب کچھ کھیل ہو رہا ہے، یہ بھی ان کی تربیت کا نتیجہ وہ ہے، ایک سلسلہ کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب دوبارہ کیوں آئیں گے؟ حقائق یہ ہیں کہ اس لیے آئیں گے بھائی کہ ان کو ایسے تھوڑی سائڈ پہ کر دیا جائے گا انشاءاللہ.
اللہ نے چاہا تو جتنے کرپٹ لوگ ہیں وہ ایک سیکنڈ میں سائڈ پہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل ہو جائیں گے۔ تو ان کو جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان اسٹیبلشمنٹ بہت خطرناک ہے، جس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو ایک بڑے صوبے کو بدنام بھی کر رہے ہیں، ورنہ اس صوبے میں ایسے ایسے لوگ ہیں، اتنے پیارے پیارے لوگ ہیں، جو بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اللہ والے ایسے ہیں، ایسی ایسی ہستیاں گزری ہیں جو میرے سر آنکھوں پر، یقین کریں میں کس کس کا نام لوں، میں تعصب سے ہٹ کے لیکن ایک مخصوص طبقے نے اس قوم کو بھی بدنام کرا ہے اور ملک کو بھی بدنام کرا ہے، پوری دنیا میں تباہ و برباد بھی کیا ہے، ٹکڑے بھی کیے ہیں۔ میں نہیں، سب کو پتہ ہے، اندر سے سب کو پتہ ہے، اوپر سے بیچارے ڈرتے ہیں بولتے ہوئے سب کے سب۔ تو پاکستان اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہ انہوں نے عمران خان کے اوپر اربوں خربوں روپے خرچ کیے ہیں، اربوں خربوں روپے خرچ کیے ہیں، کئی سال لگائے ان کو، پالش کیے، بیچاروں کو رگڑا ہے لیڈر بنانے کے لیے، جیسے نواز شریف صاحب کو رگڑا تھا، بنایا تھا، برسوں لگائے تھے نواز شریف صاحب کو، لیکن وہ لیڈر نہیں بن سکے، ان کو بولنا بھی نہیں آیا، نہ ان کو اسلام کی نالج ہے، نہ پاکستان سے محبت ہے۔ نواز شریف صاحب کو جس طرح رگڑ رگڑ کے لیڈر بنایا تھا نا، لیڈر نہیں بن پائے، ایسی یہ عمران خان کو۔ اب یہ جو بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، جس میں قبضہ کیا ہوا ہے ایک مخصوص طبقے نے، جس نے استحصال اس صوبے کے لوگوں کا بھی کیا ہوا ہے، مخلص لوگوں کا، اور دیگر جو ملک کے جو صوبے ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ دو لیڈر بنائے۔ اس صوبے کی تاریخ ہے کہ اس علاقے میں کبھی کوئی لیڈر بنا ہی آیا ہی نہیں ہے، ریکارڈ ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، اس صوبے سے آج تک کوئی لیڈر آیا ہی نہیں۔ لیڈر کی بات کر رہا ہوں میں، رنجیت سنگھ کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ لیڈر ہے، تو بھائی رنجیت سنگھ لیڈر نہیں ہے، رنجیت سنگھ سپاہی تھا، سپہ سالار تھا، اور وہ آیا تھا، اس کو بہت پسند کرتے ہیں لوگ، وہ آیا تھا اور اس نے کیا کیا کرا تھا سب کو پتا ہے، کیا کیا اس کے آرڈر نکلے تھے۔ میں نہیں بتانا چاہتا کہ بولیں گے نفرتیں پھیلا رہا، نفرتیں نہیں پھیلا رہا، آپ لوگ اس سے باتیں کرتے تو ہمیں بھی حقائق بیان کرنا پڑتے ہیں پھر۔ اچھا، پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے اب کیا کرا پتہ ہے؟ پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے دو ٹکڑے کرے ہوئے ہیں۔ پاکستان اسٹیبلشمنٹ نام ضرور لے رہا ہوں میں، لیکن یہ اس بڑے صوبے کا نام ہے اصل میں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ پاور میں زیادہ تھے۔ پھر انہوں نے ایک لیڈر نواز شریف بنایا، انہوں نے زبردستی کا، جو لیڈر نہیں ہے، میں حلفیہ بیان کیا، میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں وہ لیڈر نہیں ہے بیچارے، ان کو زبردستی بنایا اس صوبے میں، کیونکہ کوئی لیڈر نہیں تھا۔ دیگر علاقوں کے لیڈر آ رہے تھے پاکستان میں، سندھ سے آ رہے تھے، بلوچستان، ہر علاقے سے، پنجاب کا کوئی لیڈر نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب کو بنا دیا، چلو زبردستی بیچاروں کو لا کے بنا بھی دیا، وزیر اعظم بھی بنا دیا۔ پھر انہوں نے 30 سال پہلے 35 سال پہلے ایک باقاعدہ وہ ہے کہ چلو ایک تو ہو گیا، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک لیڈر اور چاہیے تاکہ ہمارا ہی صوبے کا وزیر اعظم آئے، ہمارے ہی صوبے کا وزیر اعظم آئے۔ تو انہوں نے اس کے لیے کیا کرا، کیا کریں، تو انہوں نے ایک، ان کو اس زمانے میں عمران خان صاحب اسپتال کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے، تو عمران خان سے اچھا کوئی چندہ جمع کرنے والا ان کو نظر نہیں، انہوں نے ایسے بہترین طریقے سے لاکھوں خربوں روپے جمع کر لیے تھے اپنے بزنس کے لیے، بزنس چلانے کے لیے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے بولا بھائی یہ بندہ ہے، اس کو بناؤ، تو انہوں نے اس کو بنایا کیا، رگڑتے رہے، پالش کرتے رہے بیچاروں کی، لیکن یہ بھی لیڈر نہیں بن پایا ابھی تک۔ فلاپی وین کو زبردستی پاکستان اسٹیبلشمنٹ الیکشن جتا کے لائی تھی، زبردستی، یہ تو سب جانتے ہیں، ورنہ یہ کئی سالوں سے 7 سیٹوں پہ الیکشن لڑتے تھے اور فیل ہوتے تھے۔ اب یہ نیا چورن بیچ رہے ہیں نا اسلام کا اور امریکہ کا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو۔ اب یہ 2 لیڈر ہو گئے پنجاب کے۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ اب جو دوسرے صوبے کے جو لیڈر تھے کہ اس کو کیسے ہٹا، وہ بھی تو ہٹنا چاہیے نا، وہ ہٹے گا تو پھر ہمارا ہی وزیر اعظم آئے گا نا اس صوبے کا۔ تو وہ تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، جو عالمی لیڈر تھی، ان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ وہ جب ہٹ گئی تو باقی کون بچے؟ بنائے ہوئے 2 لیڈر،
اسی صوبے کے، نواز شریف اور عمران خان۔ اب کوئی مسئلہ نہیں تھا، راستہ صاف تھا، تو انہوں نے جو ہے انہوں نے بولا اب جتنی باریاں لیں گی وہ اسی صوبے کی لیں گی، اب کسی دوسرے صوبے کے لیڈر بننے ہی نہیں دیں گے۔ بہت ہی جب بہت 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 بعد نخواستہ کوئی حالات ایسے ہو جائیں گے تو پھر شاید بن جائے، ورنہ میں دوسرے صوبے والوں کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ پیشن گوئی کہہ لو، یہ تجزیہ کہہ لو، اب آپ کا لیڈر نہیں آئے گا ادھر پاکستان میں، آ ہی نہیں سکتا۔ یہ پلاننگ ان کی 30-35 سال پہلے بن چکی تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ ایسی باتیں کروں، یقین کریں دل دکھتا ہے، نہیں جب حالات دیکھتا ہوں، اب لوگوں کی سوچے دیکھتا ہوں، ان کی پلاننگ دیکھتا ہوں، تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ بات لوگوں کو پتہ تو چلے۔ تو یہ بھائی یہ اس لیے عمران خان لیڈر آئیں گے دوبارہ، اور میں تو مریم نواز کو بھی، لکھ لیں آپ یہ لوگ بات، مریم نواز کو بھی وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں آگے، ہو سکتا ہے عمران کی باری کے بعد ان کی باری آئے۔ اور ایک بات اور لکھ لیں آپ، یہ بھی دوبارہ بھی ویڈیو بھی رکھ لیجئے گا، نواز شریف بھی ملک کے اندر آئیں گے، کیونکہ وہ اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عزت کے ساتھ آئیں گے، لیکن وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، وہ بس اینڈ ہوگا۔ اب یہ تو ہو گیا ان کے، اب میں آپ کو، دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ دوسرے علاقے کے حالات کیا ہوں گے۔ بھائی پنجاب کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ پنجاب میں حالات جو طبقہ پسا ہوا ہے وہ پسا ہی رہے گا۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحریک ہے وہ اوپر ضرور آئے گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کو اوپر نہیں آنے دے گی، ان میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرے گی، اور کیونکہ ان میں آپس میں ایکا ہے بھی نہیں، تو اگر یہ ایکا ہو جائے، تمام اہل سنت والے مل جائیں تو ایک کام ہو سکتا ہے، اور ملنا چاہیے۔ تو میرا تو جینا مرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے والوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کسی بھی جماعت سے ہوں، کسی بھی مذہب، کوئی بھی ہوں، کسی بھی قوم سے ہوں، ان کے ساتھ میرا جینا مرنا ہے، بس ختم بات، میرا تو یہی ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب فوج کو کوئی برا بھلا کہتا ہے۔ اچھا، میں دوسرے علاقے کا صورت آ رہا تھا، پنجاب میں یہی صورتحال رہے گی، مہنگائی بڑھتی رہے گی، اور ایک بات اور، سرحد میں پختونخوا ایسے ہی بیوقوف بنتے رہیں گے، پختونخوا جیسے ماضی میں بنتے رہے، اب بھی بنتے رہیں گے، اور وہ اسی میں خوش رہیں گے، ہاڑا ہوڑی میں، اور یہ وہ بس بھرم بازیوں میں۔ اتنی اچھی قوم کو کیا سے کیا بنا دیا۔ بلوچستان کی وہی صورتحال ہے، بیچاروں کی بہت برا حال ہے، بلوچستان کے حالات بھی ایسے ہی میں دیکھ رہا ہوں میں، اللہ کرے کچھ آگے جا کے کچھ ہو جائے، ہو بھی سکتا ہے۔ سندھ کو یہ ٹچ نہیں کریں گے، کیونکہ سندھ سے یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں سندھ علیحدہ نہ ہو جائے، اور سندھ علیحدہ ہوا تو ایسا نہ ہو کہ کراچی علیحدہ ہو جائے، کراچی علیحدہ ہوا تو پھر پاکستان میں کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ کراچی ہے تو پاکستان چل رہا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو یہ کراچی کے ڈر کی وجہ سے سندھ کو ٹچ نہیں کرتے، سندھ والوں کو انہوں نے چھوٹ دی، آپ جو چاہو کرتے رہو، کراچی نہیں جانا چاہیے کسی طرح سے۔ اچھا، کراچی کا بھی کسی نے پوچھا کہ کراچی کے حالات کیا ہوں گے؟ سیاسی طور پر تو بھائی اب ترہیر میں دیکھ رہا ہوں، میں تو نہیں دیکھ رہا سیاسی طور پر اس کو مستحکم، یہاں یہ ایسے ہی صورتحال رکھیں گے، اور نئے جو یوتھیے ہیں، یوتھیے موبائلی یوتھیے جو ہیں بچے، کراچی والوں کی بات کر رہا ہوں میں، مقامی جو ہیں، مقامی، ان کو میں غیر مقامیوں سے پٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، آپس میں پیار محبت ڈالے، ان کو میں غیر مقامیوں سے پٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جب جا کے شاید ان کو عقل آئے گی۔ اللہ محفوظ رکھے پاکستان کو ہر بری آفت پریشانی سے، آمین۔ اور آخر میں ایک بات اور بتاتا چلوں میں، یہ کرپٹ نظام ختم ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ دیکھیں
میں تجزیہ کر رہا ہوں، میں جب سب تجزیہ کر رہے ہیں تو یار ہمارا بھی حق ہے نا سب تجزیہ، سنو بھائی ہمارا بھی تجزیہ سنیں آپ. کیا پوچھا تم نے؟ نہیں میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، میں پاکستان کا مخلص ہوں. یقین کرنا حق بات کہوں گا، چاہے وہ کسی بھی صوبے کے والے کے ساتھ زیادتی ہوگی. میں بولتا ہوں، ہمیشہ بولا میں نے اپنے کالموں میں جرنلسٹ ہوں بھائی، میں کالموں میں لکھتا رہا ہوں. اور کسی کو یقین نہ آئے تو میرے پچھلے اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے ہر موضوع پہ لکھا ہے، ہر قوم کے لیے لکھا ہے. میں کسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے. ہاں فوج سے مجھے محبت ہے، پاکستان سے محبت ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے کوئی بھی ہوں گے. ٹی ایل اے پی والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. کوئی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگائے گا، وہ میری سر آنکھوں پر، میرا جینا مرنا اس کے ساتھ. ختم بات. میں آپ یہ بتا دو، اب آپ کی مرضی ہے، مجھے کسی بھی طرف لے جائیں. اور یہ ہر مسلمان کا ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ اب یہ جس حالات ایسے چلتے رہیں گے، ایسا ہی نہیں ہوگا کیا؟ صحیح ہو سکتا ہے. صحیح ہونے کی دو صورتیں ہیں. میرا دل سے خواہش ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا فوجی پنجاب کا ہی آئے گا، آنا چاہیے. میں یقین کریں، میں دعا بھی مانگتا ہوں پنجاب سے ہی ایسا کوئی بندہ آئے فوج کا، جو تعصب سے ہٹ کے، نفرت سے ہٹ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے محبت کرنے والا سچا عاشق رسول. ایسا بندہ کوئی پنجاب سے اٹھ کے فوج سے آئے، وہ اللہ کرے آ جائے ایسا کوئی، وہ ملک کو سنبھال لے. میری کوئی اگر فوجی کوئی ایسا بندہ کوئی سن رہا ہے تو خدا رہا آگے بڑھیں آپ. نہیں تعصب نفرت سے ہٹ کے سارے صوبوں کو ساتھ ملا کے، کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں. ایسا بہت ہو گئی ہے، نفرتیں بہت ہو گئی ہیں آپس میں، اپنی ہونا چاہیے. اور دوسرا طریقہ بڑا خطرناک ہے جو لوگ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بتا دوں میں. دوسرا کرپٹ نظام جب یہ پاکستان کا ختم ہوگا، اور اللہ کرے میں اس ٹائم نہ ہوں، اللہ کرے، جب انڈیا کے سکھ انڈیا سے آزاد ہو جائیں گے، جب پاکستان مستحکم عروج پائے گا، اس کا نام اتنے خطرناک میں بات کہنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے محفوظ رکھے اور دشمنوں کی نظر سے، دشمنوں کے شر سے بچائے. مرنا تو سب کو ہے. کوئی ابھی مر رہا ہے، کوئی جب بعد میں مرے گا، کوئی جب آپ کسی سے پوچھو گے نا تو ہمارے باپ دادا بولا ارے ابھی تو ہمارے تھے، ابھی تم بھی آ گئے. تو بھائی حق بات کہہ کے ہی مرو نا، حق بات کہہ کے سوچ. خیر تو جینا مرنا، اور تو کیوں نہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پیاروں سے محبت میں میری جان جائے تو کتنا مزہ آئے. جان تو سب کچھ دینا ہے، حق بات کہوں گا اس پہ جائے تو کتنی اچھی بات ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کرپٹ نظام سے بچنے کا کہ ہمارے جو انڈیا کا جو سکھ ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے، اور پھر ایک نیا جگہ بنے گی جس کا نام رکھا جائے گا خالصہ پاکستان. پاکستان کا نام رہے گا، اور جس میں ایک زبان ہوگی، ایک قوم ہو، یعنی قوم تو ہوں گی بہت ساری، اور کوئی کرپشن نہیں ہوگی. ملک بہت ترقی کرے گا اس وقت عالمی سطح پر. اللہ کرے میں اس وقت نہ ہوں جب جیسا ہو. اب آگے میں زیادہ نہیں بولوں گا. میں یہ دو طریقے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ کوئی ایسا نیک بندہ آ جائے جو ملک کو سنبھالے، اور اللہ کرے ایسا ہو. پتہ کیا، یہ تو لوگوں کی سوچیں ہیں نا، لوگوں کے ذہن ہے، جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ہم ایسا کر لیں گے، ایسا کر. یہ پاور، یہ طاقتیں ہیں، یہ وقتی ہیں، یہ چند لمحوں کی ہوتی ہے. کتنی بڑی بڑی سلطنت تھیں دنیا میں آئیں جن کا آج نام و نشان تک نہیں ہے. کیسے بڑے بڑے فرعون، کیسے ترنم خان، طاقتور لوگ آئے جنہوں نے اپنے دور میں ظلم کے بس دریا بہا دیے. لیکن کیا وہ ان کا نام و نشان تک نہیں ہے. یزید کو لے لیں، اس سے بڑا کوئی منافق ہے یزید سے بڑا؟ منافقت جو اصل منافقت جو سٹارٹ ہوئی ہے، جو بڑے پیمانے پر یزید سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے. اور وہ جتنے منافق جو وہ اسلام میں آ رہے ہیں تو وہ اسی لائن پہ آئیں گے، لیکن ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے.
رہے گا نام اللہ اور اس کے پیارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیاروں کا ہمیشہ قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی انہی کا سکہ چلے گا، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے ساتھ میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ خیال آتا ہے وہ 22-25 لاکھ جو جانے، یہ جو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسی صورتحال پاکستان میں ہے ایسی صورتحال کسی بھی بڑے سے بڑے ملک میں ہوتی نا، وہ ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ کیوں چل رہا ہے حیرت ہوتی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ والے ہر علاقے میں موجود ہیں پاکستان کے جو دعائیں کر رہے ہیں، دوسرے جو 20-25 لاکھ جو جانیں ضائع ہوئی تھیں، جنہوں نے جانیں دی تھیں، جنہوں نے آزادی کی جنگیں لڑی تھیں، اسلام کے نام پہ تو لڑی گئی تھی نا، کون بھوکا تھا اس ٹائم بھی، سب کھاتے پیتے رہتے۔ تو ان کا سوچتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، یقین کریں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ رائگاں نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تو لوگ سوچ کے بیٹھے نا پلاننگ، ایک سیکنڈ لگتا ہے اللہ کے لیے۔ ایک پلاننگ عام آدمی سوچ رہا اور ایک پلاننگ اوپر ہو رہی ہے، وہ کرنے والا ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ میرے ملک کو، پاکستان کو، علیہ السلام کو، ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ ہاں، جاتے جاتے ایک بات اور، میں اپنے جوتھیوں سے، اپنے جو میرے جو دوست احباب ہیں، جو ان کو خوشخبری سنا دوں کہ میں آج سے عمران خان اور نواز شریف صاحب کا چیپٹر کلوز کر رہا ہوں، جو چیپٹر ان کا کلوز کر رہا ہوں، نواز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا چیپٹر کلوز کر رہا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں کلوز کرنے والا؟ اللہ بڑے بول سے بچائے۔ تو جتنے بھی اسلام کے خلاف اور یا ملک کے خلاف جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ چیپٹر کلوز کرنے والا، میں تھوڑی ہوں کوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، دنیا آخرت ہم سب کی سنوارے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت باتیں ہو گئیں، باتیں بہت ہیں، دل جلتا ہے، لوگ تہمتیں لگا دیتے ہیں، لوگ بہتان لگا دیتے ہیں کہ تم ایسا کر رہے ہو، تم اس کے فیور میں کر رہے ہو، تم اس پارٹی کو، تم اس پارٹی کو۔ میرا دل جانتا ہے، محبت کرتے ہیں ہم پاکستان سے بھائی، ہم جان دے سکتے ہیں۔ پاک فوج سے محبت کیوں کرتا ہوں میں؟ اللہ نہ کرے ملک پہ کبھی برا وقت آیا تو کوئی بھی، سارے لیڈر، سارے لوگ سب بھاگ جائیں گے، یہ پیسے والی پارٹیاں ملک چھوڑ کے۔ ہو سکتا ہے جنرل بھی بھاگ جائیں، جنرل وغیرہ جو پیسے والے ہیں، جو پہلے ہی بھاگ چکے ہیں۔ لیے جو ہمارا سپاہی ہے نا، جو جان دینے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ، پاکستان کے نام پہ، بارڈروں پہ، وہی وقت پہ کام آتا ہے اور آئے گا۔ اس لیے مجھے پاک فوج سے سچی محبت ہے اور رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، اور اپنے زمان میں رکھے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اگر اچھا، کوئی صاحب پوچھیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، پاکستان اسٹیبلشمنٹ؟ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ میں نے جو باتیں کری ہیں یہ حقائق پہ مبنی ہیں، یہ وقت بتا دے گا آپ کو۔ اللہ نہ کرے کہ جو میری غلط باتیں وہ پوری ہوں۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔